الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہمیں اس کا شعور اللہ نے نہیں دیا ہے کہ وہ کس حال میں زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ انہیں روزیاں بھی پہنچاتا ہے۔ آج 15 اگست اور یہ 75واں جنگ آزادی جو ہم منا رہے ہیں تمام ہندوستان کے اندر، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے مواقع ہیں جنہیں ہم نہیں مناتے، جیسے کہ محرم کا مہینہ ہے، یہ 10 محرم شیعہ اور بریلوی حضرات مناتے ہیں، یا اسی طریقے سے میلاد النبی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ہم نہیں مناتے۔ اور بھی مواقع ہیں، پھر یہ جنگ آزادی کیوں منائی جاتی ہے اور اس پر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اپنی تاریخ کا یاد رکھنا ختم ہو گیا۔ معاشرے میں جب تک تاریخ کو یاد نہ رکھا جائے اس وقت تک معاشرہ اور قوم نہیں کہلاتی۔ قوم اس وقت بنتی ہے جب اپنی تاریخ کو یاد رکھا جائے، اور اپنے بزرگوں کی تاریخ جب ہمیں اور ہمارے معاشرے ہمارے بچوں کو معلوم ہوگی تو پھر وہ زندگی صحیح نہج اور صحیح طریقے پر گزار سکیں گے۔ اس ملک کے اندر تقریباً 200 سال تک انگریزوں نے ظلم اور بربریت کا معاملہ کیا۔ 200 سال تک انہوں نے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سبھی مذاہب کے ماننے والوں پر ستم ڈھائے۔ ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ 1498 میں واسکو ڈی گاما پانی کے راستے سے کالی کٹ پہنچا ہے تجارت کی غرض سے، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے تجارت بھی کی ہے اور عیسائیت کو فروغ دیا ہے۔ یہ معاملہ ان کا چلتا رہا۔ اسی دوران میں سراج الدولہ بنگال کے اندر یہ پہنچے ہیں، مقابلہ کیا ان سے اپنوں کی غداری کی بنا پر، کیونکہ قوم اس وقت تباہ و برباد ہوتی ہے جب اپنی قوم کی غداریاں کرتے ہیں۔ کچھ اپنوں کی غداری کی بنا پر وہ شکست کھا گئے۔ اب انگریزوں نے میسور جو ٹیپو سلطان کا جو ہے شہر ہے، اس کی جانب جو ہے اپنا قافلہ بڑھایا، انہوں نے اپنا لشکر بڑھایا اور ٹیپو سلطان سے سرنگا پٹنم میں ان سے مقابلہ ہوا۔ اپنوں کی غداری یہاں پر بھی تھی۔ یہ ٹیپو سلطان وہ مرد مجاہد ہے۔ تمام تاریخ کے اندر ایک انگریز نے خود اس پر ریسرچ کیا کہ کوئی بھی بادشاہ جنگ اور مقابلے کے میدان میں شہید نہیں ہوا ہے۔ اپنے وطن کے لیے جنگ کے میدان میں یہ پہلا شخص ہے ٹیپو سلطان جو مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ اور اللہ نے ایسا مقام عنایت فرمایا تھا کہ بالغ ہونے سے لے کر اور مرنے تک کبھی تہجد کی نماز کو چھوڑا نہیں انہوں نے۔ اسی طریقے سے عصر کی سنتوں کو ترک نہیں کیا۔ ہمارے تو سر میں درد ہو جائے تو نمازیں ہم فوت کر دیتے ہیں اور دین کے احکام سے اپنی زندگی کو دور کر لیتے ہیں، اللہ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ بہرحال جس وقت ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا تو جنرل ہارس ایک انگریز ہے، اس کی پہلے تو ہمت نہیں ہوئی کہ ٹیپو سلطان
سلطان کی لاش کے پاس جائے، اور جب یہ ہمت کر کے پہنچا ہے تو سینے پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان، یہ پہلا نعرہ انہوں نے لگایا تھا۔ پھر اس کے بعد میں دلی آئے ہیں، دلی جو ہے دلی پر قبضہ کیا، اور 1601 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو ہے بنیاد رکھی، جس کے بعد میں پھر بہت سارے معاملات ہوئے۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور دہلی کے اندر مقیم انہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ یہ سب سے پہلا جو ہے جنگ آزادی کے جو ہے اس میں فتویٰ دیا گیا کہ انگریز کی حکومت میں رہنا حرام ہے، اور اس کی بنا پر شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں سفید داغ ہو گئے، اور یہی زہر پھر موت کا سبب بھی بنا۔ اس کے بعد میں شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر، یعنی اس جنگ آزادی کو یا اس ملک کو غلامی سے آزاد کرانے میں تقریباً 75,000 علماء جو ہے شہید ہوئے ہیں، چاندنی چوک سے لے کر شاملی کے میدان تک، اور چاندنی چوک سے لے کر آگرے کے تاج محل تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش کو انہوں نے لٹکایا نہ ہو۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس طریقے سے، چاہے وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا جو ہے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، مفتی کفایت اللہ صاحب، اور اسی طریقے سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، یہ بڑے بڑے بزرگ سب نے اپنا جو ہے سب کچھ قربان کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا، اور آج یہ کہتے ہیں اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہم نے بڑی اس میں قربانیاں دی ہیں۔ قربانیاں دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، چاہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ جو گیا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، پھر جو ہے 18 ذی الحجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر 27 یا 26 ذی الحجہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر جو آنے والی 10 تاریخ جمعے کا دن ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی مرتضیٰ کے نور نظر ہے، ان کی شہادت ہے۔ بہت ساری جو ہے شہادت، لیکن یہ شہادت کا مقام اور شہادت کا معاملہ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اس حد سے بھی گزرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ہر طریقے کی جو ہے پریشانی اور مصائب، اور اسی طریقے سے جو عملیہ وائرس چل رہے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خصوصاً ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ایک پیغام مدرسے کی جانب سے یا اس جنگ آزادی کی جانب سے یہ بھی دینا ہے کہ ہم اپنے بچوں، پہلے کی دادیاں واقعات سناتی تھیں اور تاریخ کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کو لوریاں سنایا کرتی تھی۔ اب تو مسئلہ یہ ہو گیا، ماں نے موبائل بچے کو تھما دیا، اس کے گانے میں سو گیا یا کسی اور معاملے میں سنا دیا۔ اب ہم اپنے بچوں کو تاریخ نہیں بتاتے ہیں، جبکہ تاریخ کا معلوم ہونا یہ ہر انسان اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہماری تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کہاں تک جاتی ہے، جنت تک لے جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کا پروانہ سناتی ہے۔ اس لیے خود بھی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں، اس لیے کہ جس قوم میں تعلیم ہوتی ہے اللہ رب العزت اس قوم کو عروج پر پہنچاتے ہیں، اور جہاں تعلیم نہیں ہوتی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ قوم بھی پست اور تنزلی میں چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔